یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے بینک میں ہیں، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثاء کی، پرائی، میرا کچھ بھی نہیں، مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثاء کے ہیں۔ اتنا بے وفا یار، میرے ساتھ ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں۔ آپ کو بتاؤں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا وصال ہو جائے، بے شک وہ کروڑوں روپے چھوڑ کے مرے، اب اگر اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، تو وہ بھی اس کے پیسوں سے نہیں کر سکتے جب تک اس کے وارثوں سے نہ پوچھیں۔ پیسہ میرا، کمایا میں نے، میں مر گیا، میرے ہی ثواب کے لیے میرا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا جب تک میرے وارث نہ اجازت دیں گے۔ اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ اسی پیسے کو حلال سے کماؤں اور اپنی زندگی میں ہی اپنے پیسے کو ایسی جگہ خرچ کر کے جاؤں کہ میں قبر میں جاؤں تو مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ عقل مندی یہ ہے۔ پلان کیجئے اپنے مرنے کا۔ لوگ جینے کا پلان کرتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو مرنے کا پلان کرتا ہے۔ زندگی تو ویسے ہی گزر گئی، ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں 30 40 50 سال کے ہو گئے، اور کتنا جیئیں گے بھائی؟ اب پلان کرو مرنے کا، اب پلان کرو قبر کا، پلان کرو آخرت کا۔ اور قرآن سکھا رہا ہے حلال کمانا، یہ پلاننگ ہے آخرت کی۔ اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ میں رہوں نہ رہوں مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ اور مجھے اور آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی وصیت کر سکتے ہیں۔ ہاں، almost 1/3 of your wealth، 1/3 آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 پیسہ میرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہے، فلاں مسجد میں دے دیں، فلاں تنظیم کو دے دیں، فلاں نیکی کے کام میں خرچ کریں، یتیم خانے، کوئی بھی پلان ایسا کرو آپ، تو ہوگا کیا؟ آپ کے مرنے کے بعد پہلے تو زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ، میرا پیسہ ایسے کام میں لگے جو مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے، قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، ورنہ ہم جانتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہماری تو یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم کسی کے انتقال کے بعد گھر جاتے ہیں، باپ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم بچوں سے کہتے بھی ہیں یار ابو نے اتنا دیا ہے، ابو کے نام کی کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں کھدوا دو۔ دیکھتے ہیں ذرا کاروبار پہلے سیٹ ہو جائے، پہلے ذرا پراپرٹی کا معاملہ حل ہو جائے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے۔ 2 4 6 مہینے بعد ابا بیچارے قبر میں ہیں اور بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ وہ باپ جس نے سب کچھ ان کے لیے کیا، اولاد نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی فکر کرنی چاہیے، لیکن جو نہیں کرتے تو ان ماں باپ کو عقل ہونی چاہیے کہ میری اولاد آج دین کی طرف نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہی، میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی، میں خود۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آج آپ ابھی نیت کر لیجئے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، پہلے آخرت ہے۔